آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے، خواتین طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد گھروں میں عدت نہیں گزار رہی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا سی بات پہ میں نے بچوں کی فیسیں جمع کرانی ہے، ایکچولی کوئی ہے نہیں فیس جمع کرانے والا، میں گھر سے نکل کے جا رہی ہوں۔ بھائی بچوں کی اسکول کی فیسیں یہ اس ضرورت میں داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پر عدت کے حکام لاگو نہیں ہوتے۔ شریعت نے طلاق یافتہ عورت اور شوہر کی وفات والی جو عورت ہے اس کو گھر سے نکلنے پر پابندی لگائی ہے، 4 مہینے 10 دن جو طلاق، وہ بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن گھر رہے گی، اور طلاق یافتہ عورت 3 حیض گھر میں گزارے گی۔ وہ اس کو نکلنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہے، 2 صورتوں میں، یا تو بیماری ہو، بیماری کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے، یا گھر کی جو بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ پوری نہ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہو۔ نہیں یار میرا خیال ہے بات، گھر کی جو بنیادی ضرورت ہے نا کھانے پینے کی، کوئی ہے نہیں اس کو کھلانے والا پلانے والا، مجبوراً جاب کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر میں کوئی کفالت کرنے والا ہے نہیں۔ اگر شوہر نے اتنی وراثت چھوڑی ہے کہ بینک بیلنس چھوڑ کر گیا ہے اور وہ 4 مہینے 10 دن بینک سے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ کھا سکتی ہے گھر میں دال روٹی عزت کے ساتھ، تو بھی اس کے لیے جاب کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، سب سے پہلے گڑبڑ کیا کرتی ہیں کہ شوہر کی میت دیکھنے جا رہی ہیں ہاسپٹل میں۔ جب عورت کو اطلاع مل گئی کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل بولو بھائی نہیں جا سکتے، کیونکہ میت کا چہرہ دیکھنا کوئی انسانی بنیادی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، جتنا دیکھ لیا کافی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بس تصور کر لیں وہ جو پہلے، یا اس کے شوہر کو گھر لے آئیں، میت کو گھر لے آئیں، بھائی چلو بیوی ہے دیکھ لے ایک نظر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عورت ہاسپٹل اپنے شوہر کی میت کو دیکھنے بولو نا بھائی نہیں جا سکتے۔ دیکھو اللہ کے جو احکام ہے نا، بار بار کہتا ہوں، اس میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے۔ جتنی آسانی اللہ نے دے دی اتنی آسانی ہے، اپنی طرف سے اس میں آسانیاں ڈالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ میں عدت والا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پہلے میں وہ مسئلہ اچھی طرح بیان کر دوں۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود سے احکام وضع کرنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جتنے احکام تمہیں دیے ہیں نا اس کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ میں طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ تمہیں جو لگ رہا ہے کہ میری طاقت سے زیادہ ہے یہ غلط ہے، یہ غلط لگ رہا ہے تمہیں، تم میں طاقت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس کا مکلف بناتا ہی نہیں آئی میرا غالب بات۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی شخص کو 10 کلو آٹے کی تھیلی رکھی ہوئی، آپ نے کسی کو کہا کہ یار یہ اٹھا کے وہاں پہنچا دو، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری جتنی طاقت ہے نا اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تسلی دینے کے لیے کہ بھائی یہ تم اٹھا سکتے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ تسلی دینا کہ یہ آٹا 10 کلو تم اٹھا سکتے ہو، اس لیے غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا کہ پتہ نہیں میں کیسے اٹھاؤں گا۔ تو میں پہلے بتا دیتا ہوں بھائی میری عادت ہی نہیں ہے کسی کو ایسی بات کا آرڈر کروں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اس لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اٹھا کے لے جاؤ۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اٹھا ہی نہیں رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے آپ نے تھوڑا سا زور لگا، آپ نے کہا تو بھاری ہے، اب آپ ہمت ہی نہیں کر رہے اس کو اٹھانے کی، اور آپ یہ دلیل دے رہے ہو کہ جو استاذ ہے نا جس نے یہ کہا تھا مجھے اٹھاؤ، اس نے خود مجھے کہا ہے، میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ اللہ یعنی میں تمہیں ایسی چیز اٹھانے کا کبھی کہوں گا ہی نہیں جس کی تم میں طاقت نہ ہو، اور میں نے اٹھا کے دیکھا تو میری تو چولیں ہل رہی ہیں، میں نہیں اٹھا سکتا، لہذا میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ نافرمانی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میں نے تو تسلی کے لیے کہا تھا کہ یہ مشکل لگ رہا ہے، حقیقت میں مشکل ہے نہیں، اور آپ اس کا غلط مطلب لے کے جا رہے ہو۔ آج بہت سارے جدید پروفیسر لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ اس آیت کو بھی غلط لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، تو اپنی طرف سے تنگیاں بنا بنا کے اور اپنی طرف سے حکام بنا بنا کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ بھائی ضرورت وہ ہے جس کو شریعت نے ضرورت مانا ہو، میں اور آپ اور کلچر جسے ضرورت کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ اب آیت کا مطلب سمجھیں،
کہ قرآن مجید میں اللہ نے طلاق یافتہ عورت کو بھی حکم دیا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو اور نہ یہ خود گھر سے نکل سکتی ہے. پوری جو 3 مینسز عدت ہے وہ کہاں گزرے گے؟ شوہر کے گھر میں. اور اگر شوہر نے نکال دیا تو پھر اپنے والدین کے گھر میں. اور اگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اب کیا ہو رہا ہے آج کل، اول تو بہت سی خواتین عدت ہی نہیں گزارتی، بہت سی بات پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ میری بہن کی چونکہ منگنی ہے لہذا مجھے تو جانا ہے ضروری، عدت کے دوران منگنی میں چلی گئی. میرے بھائی کی شادی ہے، عدت کے دوران کہاں چلی گئی؟ بھائی کی شادی، کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے بہن ہی نہیں آئی. تو بنیادی ضرورتیں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کھانا پینا علاج. آئی بات سمجھ میں؟ اسلام اس کو بنیادی کہتا ہے. باقی کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کا جنازہ ہو رہا ہے، یہ بنیادی ضرورتوں میں جنازہ تو فرض کفایت چند لوگ ادا کر لیں گے. آپ ادھر یہ منہ دیکھنا میت کا، یہ تو ضرورت میں ہی داخل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے عذاب اور غضب سے ڈرو میرے بھائی. کم از کم پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، گناہ کو گناہ تو سمجھتے تھے نا. آج کل تو اس پہ جواز کا لیبل لگا کے اور ضرورت کا لیبل لگا کے کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے حکام ہے بھائی. عورت صدیوں سے مسلمان عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد پورے 4 مہینے 10 دن تک گھروں میں عدت گزارتی آئی ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ذرا سی بات پہ نکل رہی ہیں. تو یہ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت نے ضرورت کہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ تسبیحات بھی چل رہی ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے. بھائی عدت کے حکام آپ نے پورے نہیں کیے تو آپ کی یہ تسبیحات اور آپ کی یہ تہجد آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اللہ پہ اعتماد اور توکل تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. فوراً خیال ہوتا ہے بھائی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں گئی تو یہ نہیں گیا. تو بچوں کی اسکول کی فیسوں کے 10 اور طریقے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ میرے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں بچیں گے اگر میں اس دوران جاب نہ کروں. تو بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے عدت میں عورت کے لیے جاب کرنا جائز؟ بولو بھائی نہیں ہے. تعلیم ضرورت ہے مگر ایسی بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ عدت کا حکم توڑ دیں، نماز چھوڑ دیں یا عدت کا حکم چھوڑ دیں. آپ کہیں سے قرضہ لے کے اس کی فیس ادا کریں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسکول سے نکال لیں. اب لوگ اس پہ کہتے ہیں مولویوں نے دین بہت سخت بنا لیا ہے. جو قرآن کی جو نصوص ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہو؟ اسلام کا ایک پورا اسٹرکچر ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. آپ کو اپنے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس اسلام کے اسٹرکچر کے حساب سے، اسلام کے ڈھانچے کے حساب سے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میڈیا والے اس قسم کے ڈرامے اور فلمیں بنا رہے ہیں جس میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ عدت کے حکام عورتوں پہ کیوں ہوتے ہیں، مردوں پہ کیوں نہیں ہوتے. یہ ڈرامے بازی بھی چل رہی ہے آج کل کہ مرد کو تو آزاد رکھا ہے، اس کی بیوی مر جائے تو کوئی عدت نہیں ہے، وہ ناچتا پھر رہا ہے سارے محلے میں اور اوپر سے مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے اور اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میری وائف کا انتقال ہو گیا ہے بھائی. اور عورت کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سوگ منائے. وہ عورت پر عدت کے دوران اگر شوہر مر جائے تو عورت پر جو عدت واجب ہے اس میں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. طلاق اگر 3 طلاقیں ہیں تو بھی زینت اختیار نہیں کر سکتی. 1 یا 2 طلاقیں ہیں پھر زینت اختیار کر سکتی، بلکہ کرنا چاہیے اس کو تاکہ شوہر رجوع کر لے. تو یہ بھی آج کل میڈیا پہ ایک چیز اچھالی جا رہی ہے اور اس طرح کا جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کے لیے حکام الگ ہیں، مردوں کے لیے حکام الگ ہیں. مرد تو طلاق دے دے تو بھی کوئی عدت نہیں ہے اور عورت طلاق کے بعد بھی وہ شادی نہیں کر سکتی، اتنا ٹائم پورا گزارے گی. اور شوہر جناب مر جائے، بیوی پر تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی ہے اور زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی. اور مرد شوہر کی بیوی مر جائے تو بے شک اگلے دن وہ پینٹ شرٹ ٹائی شوٹ لگا کے خوشبو لگا کے بہت چلا جائے گا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آ رہی بات. تو جو اس قسم کے اعتراض کیا کرے نا کہ بھئی اسلام نے مرد اور عورت کے حکام میں فرق کیوں رکھا ہے، ان کو بتایا کریں کہ بچے خواتین جنتی ہیں، مرد نہیں جنتے. آئی بات سمجھ میں؟ اسلام نے جو عدت کے حکام عورت کو دیے نا اس میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پریگنینسی ہو اور یہ چھپا کے کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے.
شوہر نے طلاق دی, شوہر کو بھی پتا نہیں, بیوی کو بھی پتا نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہر چکا ہو. اب طلاق کے بعد عورت کو اگر اجازت ہو کہ فوراً کہیں اور شادی کر لے تو وہ کہیں اور نکاح کرے گی. کیا پتا چلے گا کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر. خاص طور پہ پہلے شوہر سے اس کو نفرت بھی ہو چکی ہے, اس بات کا امکان ہے کہ اس کا بچہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے وہ. تو شریعت نے اس میں عورت کو اختیار ہی نہیں دیا, اس کی دیانت پہ, اس کی دینداری پر مدار نہیں رکھا ہے, کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ بچے کا نقصان ہے, کہ جو اس کا حقیقی باپ ہے وہ نہیں رہے گا.